بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ ایک تو فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا چاہیے اور پھر رکوع کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے مختصر سے وقت میں یہ دو چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، دوسری رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ 2 سورتیں ساتھ پڑھتے تھے۔ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو سری نمازیں ہیں عموم کے ساتھ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے پیچھے پڑھنے سے روک دیا ہے۔ ہاں، کچھ محدثین قائل ہیں کہ جو سری نمازیں ہیں جن میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے، تو ان میں اگر پیچھے چاہے تو کوئی سورت پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کے بندہ خاموش رہے، اور امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہونے کے ناطے سے سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 سورت، دوسری رکعت میں فاتحہ کے ساتھ 1 سورت، اور پھر رکعتین الاخرین، جو دوسری 2 رکعتیں ہوتی تھی اس میں آپ صرف فاتحہ پڑھتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، کبھی کبھی نہ وہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ہمیں بھی کوئی آیت سنا دیتے، یعنی کبھی کبھی کوئی آیت بلند بھی پڑھ دیتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ آپ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں فاتحہ کی، تو ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ فاتحہ پڑھی ہے، ساتھ بھی سورت نہیں پڑھی ہے۔ اور وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، ظہر کی پہلی رکعت اتنی لمبی کرتے تھے کہ دوسری رکعت سے وہ زیادہ ہوتی تھی۔ دوسری رکعت ہلکی ہوتی تھی، پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی۔ لمبی ہونی ہے اس لحاظ سے بھی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک یا اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، یہ چیزیں پڑھنی ہیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ شروع کر دینی ہے، تو وہ چیزیں کم ہو گئی نا، رکعت ایٹومیٹکلی پہلی لمبی ہو گئی، دوسری ہلکی ہو گئی، اور پھر کچھ اس اعتبار سے صورتیں بھی کچھ چھوٹی پڑھتے ہوں گے، کچھ فرق ہوگا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، دوسری رکعت سے پہلی رکعت آپ کی لمبی ہوتی تھی۔ یہ ظہر اور عصر کی بات ہو رہی ہے۔ مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا وَالظُّهْرِ، اسی طرح آپ کی جیسے ظہر کی نماز ہے، پہلی رکعت لمبی ہوتی، دوسری ہلکی ہوتی، تو عصر کی نماز بھی ایسی ہوتی، اسی طرح فجر کی نماز بھی ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اچھا، اب کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ اب یہ بھی سن لیں، کہتے ہیں یہ امام نے نماز ہی بہت لمبی پڑھا دی ہے۔ اصل میں لمبی کا مطلب ہے کہیں سورہ بقرہ تو نہیں پڑھتی ساری، کہیں 2-3 پارے تو نہیں پڑھتی۔ اب آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دیکھیں کہ آپ کی نماز۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات تلاوت کرتے تھے. پہلی رکعت میں 30 آیات اور پھر ظہر کی دوسری رکعت میں 15 آیات. گویا کہ یہ آپ کا انداز تھا. اور اسی طرح عصر کی نماز پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتے تھے جیسے 15 آیات ظہر کی دوسری 2 رکعتوں کے برابر کرتے تھے. عصر کی نماز جب ظہر کی نماز لمبی ہوگی تو عصر کی نماز ایک بیلنس آئے گی نا. اگر ظہر کی نماز بھی شارٹ کٹ ہے تو پھر اگر عصر کی نماز کو سے آدھا کریں گے تو وہ رہ بھی جائے گی. تو یہ آپ کا انداز تھا. جو عصر کی پہلی 2 رکعتیں ہوتی تھیں ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی دوسری 2 رکعتیں اس سے آدھی اور عصر کی پہلی 2 رکعتیں ظہر کی دوسری 2 رکعتوں کے برابر ہوتی تھی آخری 2 رکعتوں کے برابر. اور عصر کی آخری 2 رکعتیں وہ اس سے بھی آدھی ہوتی تھی نصف ہوتی تھی. یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال یہ قرات کے حوالے سے میں نے اختصار سے بیان کر دیا چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. اور اب مسئلہ جس کو قرآن نہیں آتا وہ سن لیں. کوئی کہتا ہے مجھے یار قرآن آتا ہی نہیں میں کیا کروں. ایک سورت تو آتی ہے نا قل هو اللہ احد اسی کو پڑھتا رہے 2 بار پڑھ لے 1 رکعت میں 3 بار بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کر دے 400 بار پڑھ کے بھی اپنی نماز لمبی کر سکتا ہے. اور ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اب ایک بندہ وہ ہے جس کو قل هو اللہ بھی نہیں آتی تو اس کو کیا یا اس کو فاتحہ بھی نہیں آتی اس کو سیکھنا چاہیے. فاتحہ اس کو سیکھنی چاہیے. جس کو نہیں آتی ہے اس کو فاتحہ تو ایسی صورت ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. ہاں جس کو قرآن نہیں آتا تو اس کے لیے ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت میں نے پہلے بھی بیان کیا رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم رجلا الصلاۃ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی. فقال کہا ان کان معک قرآن فقرا اگر تجھے کچھ قرآن آتا ہے تو پھر قرآن پڑھ. وَإِلَّا فَحْمِدِ اللَّهَ اگر قرآن نہیں آتا تو پھر اللہ کی حمد بیان کر. الحمدللہ 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 یہ پڑھتے رہو. اور فرمایا وَكَبِّرْهُ اور اللہ کی کبریائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وَحَلِّلْهُ اور اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ثم ارقع یہ پڑھ کے پھر رکوع کر دو. الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اتنا پڑھ کے بھی رکوع کر سکتا ہے یا 3-4 بار جتنا پڑھ سکتا ہے. اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کے رکوع کر سکتا ہے. اس کا سٹائل اور بھی بنا سکتا ہے. الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر شروع کر دے. الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھ کے وہ رکوع کر دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز سیکھنی نہیں ہے قرآن سیکھنا نہیں ہے. اللہ نے ہدایت دی ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے آتا کچھ نہیں ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے اب میں پڑھوں گیا اس کے لیے یہ رخصت ہے وہ شروع کر دے فوری وہ نماز پڑھنے شروع کر دے آگے قرآن سیکھنا بھی شروع کر. جب تک سیکھا نہیں جاتا کوئی صورت آتی نہیں ہے تب تک وہ کیا کرے وہ اس کے ساتھ اپنا گزارا چلائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھائی اور اس کو ایسے ہی کہا. اب اگلا مسئلہ ہے رکوع کرنا. رکعت پہلی مکمل ہو گئی فاتحہ بھی ہو گئی آمین بھی ہو گئی اور جو قرآن پڑھنا ہے وہ بھی ہو گیا.
اب رکوع کرنا ہے تو رکوع کرتے ہوئے رفع الیدین کا مسئلہ میں نے 2-3 خطبوں میں بیان کر دیا ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں، انگلیوں اور ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے، اور جو اس کو نہ تو انگلیوں کو پچکنا ہے نہ اس کو ایسے کھولنا ہے، یہ بالکل کندھوں کے اور یہ کانوں کے درمیان میں ہوں، اوپر والا حصہ کانوں کے برابر چلا جائے اور انگوٹھا کندھے کے برابر چلا جائے۔ یہ بہت شاندار انداز ہے اور دونوں حدیثوں پر ایٹ اے ٹائم عمل ہے، کندھے والے بھی اور کانوں والے بھی۔ اور پھر رکوع کرتے ہوئے حضرت امام ابو داؤد نے داؤد شریف میں اور حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ، جب رکوع کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو کھول لیتے تھے، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، جب سجدہ کرتے تھے تو انگلیوں کو ملا لیتے تھے۔ مطلب یہ جب رکوع کرنا ہے تو گھٹنوں پر انگلیاں رکھنی ہے تو یہ گھٹنوں پر یہ ایسے ہاتھ نہیں رکھنی، ان کو کھولنا ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو ایسے جب رکوع کرنا ہے جھکنا ہے تو یہ گھٹنا جس کو ہم گوڈا کہتے ہیں، یہ گھٹنا یہ یہاں آ جائے اور یہ اور انگوٹھا اور یہ سائڈوں پہ چلے جائے اور یہ انگلیاں سیدھی نیچے چلی جائیں، یہ کھل جائیں اور پورے جو گھٹنا ہے اس کی پوری گرپ ہو جائے ہاتھ کے ساتھ۔ یہ انداز ہے، یہ گوڈے میں جانا ہے، یہ انداز ہے، ایسے پکڑنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے اس کو، ایسے۔ یہ رکوع میں جانے کا انداز یہ غلط ہے، جب رکوع جاتے ہیں ہاتھ یہاں نہیں رکھنا، ایسے رکھنا ہے اس کو، ایسے۔ ہاں یہ ہے۔ اور جب سجدے میں جانا ہے تو پھر ہاتھ ایسے نہیں کھولنا، جب زمین پر ہاتھ رکھنے ہیں پھر ایسے رکھنے ہیں، انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے، ان کو گھٹنا بھی نہیں ہے، انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے درمیانہ اصلی ان کی حیت میں۔ اور جب گھٹنوں پہ رکوع میں جانا ہے تو ہاتھ کھول کے پورے گھٹنے کی اپنے ہاتھ سے انگلیوں سے گرپ بنانی ہے، یہ 3 انگلیاں نیچے رہیں ایسے قبلے کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ جو ہے نا اس کے ساتھ گھٹنے کو پکڑا ہوا ہو، ہتھیلی کے درمیان میں گھٹنا ہو۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم میں نے بیان کر دیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنے ہاتھ سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ مزید بات وضاحت آگئی بخاری شریف کی حدیث سے، یہ اس کو پکڑنا ہے، اوپر ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ہاتھ نہیں رکھنا، رکوع کی حالت میں کہہ رہا ہوں، یہ اس کو پکڑ کے پھر اپنی کمر کو جھکانا ہے۔ اللہ اکبر۔ رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے؟ مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ رکوع کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع لم یشخص رأسہ، جب رکوع کرتے تھے تو اپنا سر جو ہے نا وہ اونچا نہیں کرتے تھے۔ میں رکوع میں گیا بندے نے سر اوپر کیا، سر بھی کمر کے برابر کرنا ہے، جھکنا ہے نا تو سر بھی برابر کرنا ہے، ایسے نہیں وہ ایسے بندہ ایسے رکوع ایسے کر رہا ہے، ایسے نہیں، رکوع کو پورا برابر کرنا ہے، رکوع کو پورا برابر کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ وَلَمْ يُصَفِّقْ، اور نہ ہی اپنے سر کو نیچے جھکاتے تھے، نہ تو نیچے کرنا ہے نہ سر کو اونچا کرنا ہے بلکہ برابر کرنا ہے۔ ہاں جی، سر کو اونچا کریں ذرا، غلط، سر کو اونچا، یہ دیکھیں بازو اکڑا کے رکھنے ہیں، دیکھ لیں رکوع اپنا ٹھیک کر لیں، بازو اکڑانے ہیں اور یہ سر
اب اونچا نہیں کرنا، سر کو برابر کر دیں، سر کو کمر کے برابر ہو گیا. اب سر کو کئی نیچے جھکا لیتے ہیں، اب نیچے جھکائیں ذرا غلط رہا، ہاں یہ غلط طریقہ ہے، سر کو نیچے جھکا لیا. کئی سر کو ویسے تاں اٹھا لیتے ہیں، یہ غلط ہے، آگے کو دیکھ رہے ہیں. سر کو کمر کے برابر کرنا ہے. اب ذرا ان کی طرف کر کے دکھائیں کہ ہاتھ گھٹنے کیسے پکڑنے ہیں. ہاں جی یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ بازوؤں پر پورا، اور ٹانگوں کو اکڑانا ہے، ٹانگیں دوری نہیں کرنی، ٹانگوں کو خم دے ذرا، ٹانگوں کو ہاں تھوڑا سا خم دے ٹانگوں کو، یہ طریقہ غلط ہے. ٹانگوں کو سیدھا کر دیں اور بازو بھی سیدھے کر دیں، پھر اپنی کمر کو اس حساب سے سیدھا کریں. یہ میں نے حدیث کا پریکٹیکل کروا دیا. اللہ اکبر. ولمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص راسہ، نہ تو اپنے سر کو اونچا کرتے تھے، ولم یصوبہ، نہ ہی اس کو نیچے جھکاتے تھے، ولکن بین ذالک، اس کے درمیان رکھتے تھے. نہ سر کو نیچے پھینکنا ہے نہ اوپر کھڑا کرنا ہے، درمیان میں سر کو رکھ کے اس کو سیدھا کرنا، لائنمنٹ سیدھی کرنی ہے کمر کے ساتھ. اور پھر طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم صب علی ظہرہ من لاستقر لو صب علی ظہرہ من لاستقر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی کمر ایسے ہوتی تھی کہ لو صب علی ظہرہ من، کہ اگر آپ کی کمر مبارک پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی اوپر کھڑا رہے گا، گرے گا نہیں. پیالے کے لفظ بھی آتے ہیں کہ پانی کا پیالہ، تو ہماری کمر پر تو پیالہ ٹیک ہی نہیں سکتا. ہاں جی سارے کام کرتے ہیں، بازاروں میں گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہے کچھ نہیں ہوتا، جب رکوع کی بس ذرا کمر جی خراب ہی گیا، کمر خراب ہے میری، بس وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی ذریعے کمر ٹھیک ہو گئی ہے. یقین کرے پچھلے دنوں میری کمر میں تکلیف تھی، نماز رکوع میں سجدے میں کمر کو جو مزہ آتا تھا وہ ویسے آتا ہی نہیں تھا، ویسے تکلیف ہوتی تھی. اور ایک وہ ڈاکٹر ہیں وہ سائنسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کی کمر میں تکلیف ہے، رکوع سیدھا کرے، سجدہ لمبا کرے، آگے جا کے سجدہ کرے، جتنا آگے کر کے لمبا سجدہ کرے گا نا اس کی کمر کے جو موڑے ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ اللہ کی برکت، اللہ کے سامنے جو جائے گا اللہ سیدھا کر دے گا. تو سارا یہ ہماری ورزش ہے. یہ اگر دیکھیں فزیکلی اللہ نے ہماری صحت کے لیے بہتر رکھا، اللہ کی عبادت بھی ہے، ہماری فزیکلی فٹنس بھی ہے. اور یہاں آ کے ہم اپنی فٹنس خراب کر لیتے ہیں. نہیں، اور ساری فٹنس ٹھیک ہونی چاہیے، سارے جو ہے نا وہ اس کے وہ ڈائریکشنیں ساری رکوع کی، سجود کی، ہاتھ رکھنے کی، پورا ٹھیک ہونا چاہیے. ہاں جی. تو طبرانی شریف کی میں نے حدیث رکھی ہے کہ اگر اوپر پیالہ کمر پر، یہ رکوع کا انداز ہے، اپنے رکوع کو ٹھیک کریں، رکوع کو ٹھیک کریں. میں نے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی؟ کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق نہیں ہیں. ہمارا رکوع ٹھیک ہے، سجدہ ٹھیک نہیں ہے، سجدہ ٹھیک ہے، رکوع ٹھیک نہیں ہے، رکوع دونوں ٹھیک ہے، قیام ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے. جب خرابی ہے تو نماز نہیں ہے، جب نماز نہیں ہے تو نماز روکے گی کیسے؟ تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر مسند امام احمد شریف کی حدیث ہے، سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سقطا، لوگوں میں سے سب سے بدترین چور جو ہے نا وہ کون؟ الذی یسرق من صلاتی، جو نماز کی چوری. کئی پیڈاں دیاں چوریاں کر دے کہ بکریاں چا کے لے جاندے ہیں، کئی کہہ چوکا دکان پر لئی، کہتے ہیں کہ گھڑی جا کے موبائل چا کے، یہ چوریاں ساری. کہ سارے چوروں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز چراتا ہے، جو نماز کی چوری کرتا ہے. سن لونا ہونا برا نہیں، نماز وہ چوری کرنا.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، وہ اپنی نماز سے چوری کیسے کرتے ہیں؟ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ بھی نماز چوری ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نماز کی چوری یہ ہے رکوع بھی پورا نہیں کرتا، سجدہ بھی پورا نہیں کرتا۔ رکوع کرتا ہے رکوع ادھورا، سجدہ کرتا ہے سجدہ پورا نہیں ہے، آدھا کیا آدھا چوری کر گیا۔ بدترین چور، یہ دنیا کا بدترین چور ہے جو نماز میں رکوع سجود کو پورا نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے رکوع آج ٹھیک کر کے جائیں۔ میں نے وہ پریکٹیکل کروا دیا آپ کو، بعد میں پھر مجھ سے کروا لیں، مجھ سے 100 بار رکوع کروا لیں کہ آپ ایسے ہمیں رکوع کر کے دکھائیں، لیکن اپنا رکوع ٹھیک کر کے جائیں۔ اب ٹائم نہیں ہے، عصر کے بعد آ جائیں، رات کو آ جائیں، کل کو آ جائیں، دوبارہ مجھے بلا لیں، جہاں بھی آپ مجھے بلائیں گے میں آپ کو میں پابند ہوں اس چیز کا کہ آپ کی نماز کو ٹھیک کرواؤں۔ لیکن خدا را اللہ کے ہاں قیامت کے دن مجھے مجرم نہ ٹھہرانا۔ نمازیں اپنے ٹھیک کریں، ہم سارے اپنے رکوع ٹھیک کریں، نمازیں ٹھیک ہوگی اللہ کے یہاں قبول ہوں گی تو ہمارے معاملات بھی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اور پھر آگے رکوع میں پڑھنا کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لما نزلت فسبح اسم ربک العظیم، یہ سورت کا آغاز ہے، جب یہ نازل ہوئی نا فسبح باسم ربک العظیم، کہ میرے پیغمبر آپ سب تسبیح بیان کریں اپنے بہت بڑے عظیم رب کے نام۔ اور پھر نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اب اس تسبیح کو رکوع میں پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، بڑی تسلی سے کہتے ہیں یار تو میرا دوست، بڑی دیر ہو گئی تو ملا نہیں، تو بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر بندہ اس کو کہے یار دیر ہو گئی تو بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت، کی کہنے ہیں بھائی، کوئی حوصلے نہ تسلی نہ گل کر کی کہنے ہیں، وہ جی بندہ پورن ڈیا یہی ہم رب کو کہتے ہیں سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی اللہ اکبر سمع اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، جب جائے رکوع میں جائیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بڑی عظمت والا ہے۔ تو بندہ رب کی وہ ترانے گاتا ہے رکوع میں، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب عظیم بڑی عظمت والا ہے، پھر کہے سبحانہ ربی العظیم، مزہ لے کے پڑھے اس کو، اور 3 بار ہی پڑھنا ہے، تو مزہ تو تسلی تو کر لیں 3 بار ہی، جب وہ 7 بار 10 بار 15 بار نہیں پڑھنا تو 3 بار تو اچھی سے پڑھ لے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بندہ رب کے قریب ہے رکوع میں سجدے۔ اب قریب جا کے رب کو دھمکی مار رہے ہیں تو بڑا باغ بڑا باغ بڑا باغ بڑا باغ، یہ کیا ہو گیا؟ نہ میرے پیارے بھائیو، ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ نازل ہوئی فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس تسبیح کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو، فلما نزل فسبح اسم ربک الاعلی، جب سورۃ اعلی نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ایک حدیث اور سن لیں، یہ مسلم شریف کی ہے، حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح بھی ہے، اللہ کے نبی رکوع میں بھی یہ پڑھتے تھے، سجدے میں بھی یہ پڑھتے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور ایک اور حدیث سن لیں، یہ بھی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پہلی میں نے مسلم کی سنائی ہے،
اما یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعی و سجودی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہ، پاک ہے میرے اللہ تو، ربنا تو ہمارا پروردگار ہے، و بحمدک تیری ہی ساری تعریفیں ہیں، اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے. تسبیح بھی ہوگی، معافی بھی ہوگی. سبحانک اللہم بڑی پیاری تسبیح ہے، ایک تیر میں دو شکار. اللہ کی تسبیح بھی ہو گئی، معافی کی التجا بھی ہوگی. کہاں؟ رکوع میں بھی، سجود میں بھی. اللہ کے نبی یہ رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجود میں بھی پڑھتے تھے. میں ترغیباً اپنا عمل بتاتا ہوں، میں ایک دفعہ رکوع میں ضرور پڑھتا ہوں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ کے پھر سبحان ربی العظیم جتنی بار پڑھ لوں ٹھیک ہے. اس طرح سجدے میں ایک بار ضرور پڑھتا ہوں تاکہ اس کی فضیلت سے، اماں جی کے اس دیکھنے والے عمل سے، اللہ کے نبی کے اس کام سے ہم محروم نہ رہیں. پڑھا کریں آپ. تو کتنی دعائیں ہوگی؟ سبحان ربی العظیم رکوع کی ہوگی، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی رکوع کی ہوگی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ بھی رکوع کی ہوگی. اور سجدے کی بھی صورت تین ہوگی، سبحان ربی الاعلی اور باقی دو ہوگی. تو یہ آج ہمارا رکوع ہو گیا مکمل. رکوع کو برابر کرنا ہے اور بالکل سیدھا کرنا ہے، ہاتھوں کو اکڑانا ہے اور انگلیاں کھول کے رکھنی ہیں اور رکوع شاندار کرنا ہے اور ٹانگیں بھی اکڑی ہوئی ہوں، بازو بھی اکڑے ہوئے ہوں. بازوؤں کو دورا کر کے جسم کے ساتھ چمٹانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. کمر کو، سر کو برابر کرنا ہے. پانی بھی اوپر کوئی رکھ دینا تو وہ پانی گرنا نہیں چاہیے. یہ رکوع کا طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رکوعوں کو، ہمارے سجود کو، ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا بنا دے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.